اکثر ملحدین اور اسلام پر اعتراض کرنے والے ایک عجیب منطق پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں اللہ نے اپنے ہاتھ، کرسی یا عرش جیسی صفات کا ذکر کیا ہے، وہ تو محض انسانی تصورات ہیں جو صحرا کے بدوؤں کو سمجھانے کے لیے استعمال کیے گئے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ آیات نعوذ باللہ اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کوئی الہامی کتاب نہیں بلکہ انسانی کلام ہے، کیونکہ اس میں دنیاوی مثالیں دی گئی ہیں۔ وہ ان میٹافوریکل آیات کا سہارا لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں اور یہ کتاب محض قصے کہانیاں ہیں۔ جب ہم انہیں تواتر یعنی مسلسل تاریخی ثبوت اور فرشتوں کے ذریعے وحی پہنچنے کی بات کرتے ہیں تو وہ تاریخ اور عقل دونوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف ایک ہے، یہ ثابت کرنا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ چلیے ہم آپ کی تمام باتوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، نہ ہم تاریخی بحث کریں گے نہ فلسفیانہ پیچیدگیوں میں پڑیں گے۔ میرا آپ ایتھیسٹس یعنی ملحدین سے ایک بہت ہی سمپل اور سادہ سا سوال ہے کہ اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ یہ کتاب نعوذ باللہ کسی انسان نے لکھی ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر آپ ادھر ادھر کی باتوں میں کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ قرآن نے تو خود آپ کو ایک سنہرا موقع دیا ہے اسے جھوٹا ثابت کرنے کا۔ قرآن آج سے 1400 سال پہلے بھی یہ چیلنج دے رہا تھا اور آج بھی دے رہا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی انسان کی تخلیق ہے تو اس جیسی ایک صورت یا ایک آیت ہی بنا کر دکھا دیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 38 میں فرمایا۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ پھر تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک اور مقام پر تو پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کر دیا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 88، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا لے آئیں تو وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ تو لہٰذا صرف ایک آیت یا صرف ایک چھوٹی سی صورت اگر آپ اس چیلنج کو پورا کر دیں تو آپ کا یہ دعویٰ خود بخود سچ ثابت ہو جائے گا کہ اس کا کوئی خالق یعنی کریٹر نہیں ہے اور یہ غیر محفوظ کتاب ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1400 صدیوں سے بڑے بڑے فصیح و بلیغ عرب اور آج کے مادہ پرست فلسفی اس چیلنج کے سامنے ڈھیر ہو چکے ہیں۔ آپ آیات کی ظاہری مثالوں پر اعتراض تو کرتے ہیں لیکن اس کے معجزاتی بیان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ ایتھیسٹس یعنی ملحدین حضرات ادھر ادھر کی منطق چھوڑیں اور اس چیلنج کو قبول کریں اور ایک صورت نہیں بلکہ ایک آیت ہی بنا دیں، اور یقیناً آپ کبھی نہیں بنا سکیں گے۔ تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ کتاب غیر محفوظ ہے، یہ کوئی آسمانی یا اللہ کا کلام نہیں ہے اور نہ ہی اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتے اور یقیناً کبھی نہیں کر سکیں گے تو پھر مان لیجئے کہ یہ اسی رب کا کلام ہے جس نے کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں آپ ضرور بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔